وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اے انسان، تجھے جو بھی بھلائی حاصل ہوتی ہے اللہ کی عنایت سے ہوتی ہے، اور جو مصیبت تجھ پر آتی ہے وہ تیرے اپنے کسب و عمل کی بدولت ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اس پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی، اور جو منہ موڑ کے آئے تو بہرحال ہم نے تمہیں ان لوگوں پر پاسبان بنا کر تو نہیں بھیجا ہے۔ وہ منہ پر کہتے ہیں کہ ہم مطیع فرمان ہیں، مگر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ راتوں کو جمع ہو کر تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتا ہے۔ اللہ ان کی یہ ساری سرگوشیاں لکھ رہا ہے، تم ان کی پرواہ نہ کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، وہی بھروسہ رکھنے کے لیے کافی ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت کچھ اختلاف بیانی پائی جاتی۔ کیا پتہ چلا؟ قرآن پہ تدبر کرنا چاہیے۔ کس کو کہتے ہیں تدبر القرآن؟ ہر آیت پہ غور کیجیے۔ ہم الحمدللہ 30 پارہ کر رہے ہیں، تھوڑی سی اس کی صورتیں رہ گئی ہیں۔ ناروے میں کلاس ہوتی تھی تدبر القرآن پہ، اس کی ریکارڈنگز بھی موجود ہیں الحمدللہ۔ ہر صورت میں سے ایسی آیتوں پہ غور کرتے کرتے آگے جانے کا انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غور و فکر کی عادت ڈال دیں۔ تلاوت سنتے ہیں چند آیتوں کی اور پھر غور کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں، ہمیں غور کرنا چاہیے۔ بالکل اس وقت جتنے بارے پڑھے ہیں اس کے بارے میں سوچیں، کوئی ایک بات جو آپ کو اپنے لیے لگی ہو، کوئی عادت، کوئی خرابی یا کوئی خوبی، اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ اس کتاب کو تو نے ہمارے لیے ایک رہنما بنایا۔ وہ باتیں جو ہمیں کل وہاں جا کے پتہ چلتی اور ہم کچھ نہ کر سکتے، آج ہم اپنی اصلاح کے لیے وہ کر سکتے ہیں۔ آگے سے کسی معاشرے کا سکون اور اطمینان ختم کرنے والی چیز افواہ سازی۔ افواہیں پھیلانے والے لوگ کسی معاشرے کے بہت بڑے ناسور ہوتے ہیں۔ ان کا تذکرہ کیا پتہ چلا کہ بغیر کسی ریسورس کے بات نہیں کرنی چاہیے۔ آئیے تھوڑا سا پڑھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ۔ آیت 83۔ یہ لوگ جہاں کوئی اطمینان بخش یا خوفناک خبر سن پاتے ہیں اسے لے کر پھیلا دیتے ہیں، حالانکہ اگر یہ اسے رسول اور اپنی جماعت کے ذمہ دار اصحاب تک پہنچائیں تو وہ ایسے لوگوں کے علم میں آ جائے جو ان کے درمیان اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ اس سے صحیح نتیجہ اخذ کریں۔ بات سن کے آگے پھیلا دینا یہ انسان کی عادت نہیں ہے۔ طوطا تو بیچارہ بدنام ہے نا کہ جو کہے اس کو دہرا دے۔ انسان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خوف و ہراس اتنا پھیلا دیا جاتا تھا، ہر وقت کان کھڑے ہوتے تھے، جنگ، دشمن، قافلے آگے۔ اب یہ تو اس دور کی بات تھی، تھوڑا سا ہم آج کے دور میں بات کرتے ہیں۔ خود سے پہلے تو چند سوال پوچھتے ہیں۔
کیا میں ہر سنی سنائی بات آگے کر دیتی ہوں؟ کیا میں بے سوچے سمجھے میسیجز آگے فارورڈ کر دیتی ہوں؟ اور بعض لوگوں کے بارے میں تو گمان ہے، خود نہیں پڑھتے، آگے فارورڈ کر دیتے ہیں، خود نہیں سنتے، آگے سنانے کے لیے بھیجتے ہیں۔ اگر اس طرح سے دین پھیلتا نا تو الحمدللہ پوری دنیا مسلم ہو چکی ہوتی۔ یاد رکھیے، بغیر کسی چیز کی تصدیق اور تحقیق کے اس کو آگے کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ پہلے تو چلو جا کے بات کرنی پڑتی تھی، فون ملاتے تھے، اگلا ملتا تھا، پھر اس کو خاندان کا کوئی قصہ سناتے تھے۔ آج تو مسئلہ کیا بن گیا، ایک کلک پہ 100 لوگوں کو پریشان کر دیتے ہیں۔ اس سے اوائڈ کیجیے۔ آج کے دور میں ایک اور بہت بڑا ایشو، اور خاص طور پہ جوانوں کو اس کا موقع زیادہ ملتا ہے، اور وہ ہے واٹس ایپ، فیس بک اور اسی طرح کے سوشل میڈیا، جو بہت خوبصورت طریقے سے انسانیت کو سرو کر رہے ہیں، جنہوں نے بہت سارے کام آسان کر دیے ہیں۔ لیکن بعض لوگ خبر کو سنے بغیر، بات کو سمجھے بغیر آگے سے آگے ایسے فارورڈ کر دیتے ہیں کہ اس سے بہت ساری غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں۔ اس سے بچ کے آپ کو اللہ نہیں پوچھے گا، فکر نہ کریں، ورنہ ہوتا کہ ایک میسج 100 گروپس میں سے گھوم گھوم کے آپ کے پاس آتا ہے۔ دوسری بات، چلیں سارے تو کمپیوٹر یوز بھی نہیں کرتے، نہ فون کرتے، خاندانوں کو تو نبھا رہے ہیں نا۔ ہماری سیدھی سادھی بہنیں، ادھر یہ ہوا، ماموں کی بیٹی کا یہ مسئلہ ہے، بھائی کی یہ، دیورانی کی بیٹی، بیٹا، آپ کو کیا لگے؟ صحابہ کرام کبھی کسی کے گھر کا تجسس نہیں لیتے تھے، اس لیے ہمیشہ یاد رکھیے اپنی جان بچائیں۔ حضرت علی کہا کرتے تھے کہ مجھ سے اگر سوال پوچھے اور مجھے جواب نہ آتا ہو تو میری جان میں جان آ جاتی ہے، میں کہتا ہوں مجھے نہیں پتا۔ تو لہٰذا باتوں کو بغیر سوچے سمجھے آگے نہیں کرنا چاہیے۔ ایک چھوٹی سی چیز شاید آپ تک بات جائے تو اصلاح ہو جائے باہر، اور وہ کیا ہے، حدیث کے نام پر چیزوں کو فارورڈ کرنا۔ مجھے دن میں 2-4 میسیج ایسے آ ہی جاتے ہیں، یہ ٹھیک ہے، یہ حدیث ہے، اور پوری بات لکھی ہوتی ہے اور نیچے کوئی ریفرنس نہیں۔ جیسے آج صبح میں نے ایک میسیج چیک کیا، ایسی گاڑی میں تھی، میں نے کہا جواب دے دیتی ہوں، یقین کریں ٹائم ہو تو پڑھ کے سناؤں۔ کھڑے ہو کر امامہ پہننا یعنی پگڑی اور شلوار باندھنے سے اللہ ایسی مصیبت میں مبتلا کر دے گا جس کا کوئی توڑ ہی نہیں ہے۔ اور حدیث میں لکھا ہوا جملہ اب کسی نے بھیجا کہ یہ سچ ہے، مجھے آپ بتائیے، کیا آپ کی عقل مانتی ہے کہ یہ صحیح بات ہوگی؟ عقل نہ بھی مانے، ہم قرآن حدیث میں عقل نہیں مانتے، نیچے حوالہ کوئی نہیں، کسی کی لکھی ہوئی کسی ایسی کتاب کا کوئی ریفرنس، عام لوگ سوچیں گے کہ یہ پتہ نہیں حدیث ہے، وہ حدیث ہی نہیں ہے۔ تو ایسی ساری چیزیں جس میں حوالہ نہ ہو اس کو ڈیلیٹ کر دیں، آپ کو گناہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو علم دے، آپ خود ریسرچ کریں تو پھر آگے چیزیں بھیجیے۔ فرمایا تم لوگوں پر اللہ کی مہربانی اور رحمت نہ ہوتی تو تمہاری کمزوریاں ایسی تھیں کہ چند لوگوں کے سوا تم سب شیطان کے پیچھے لگ گئے ہوتے۔ پس سے نبی تم اللہ کی راہ میں لڑو، تم اپنی ذات کے سوا کسی اور کے ذمہ دار نہیں ہو، البتہ اہل ایمان کو لڑنے کے لیے اکساؤ، بعید نہیں کہ اللہ کافروں کا زور توڑ دے۔ اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست اور اس کی سزا سب سے زیادہ سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی سزا سے بچائے۔ ابھی بات ہوئی کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے نہ کرے، اگلی آیت میں اس سے اپوزٹ بات آ رہی ہے، دیکھیے گا۔ جو بھلائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا، اور جو برائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے۔ کیا پتہ چلا؟ اچھے کاموں میں سفارش کرتے ہیں۔ من دال علی الخیر کفاعلہ۔ اب اچھے کام میں کسی کی سفارش کرنا کیا ہے؟ نیکی پہ تعاون ہے۔ آپ خود کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں، دوسرے کا بھی کر دیجئے، اس کو بھی کرا دیجئے، لیکن برائی کے کاموں میں کوئی کسی کی سفارش نہ ہو۔ بعض دفعہ ہم اپنے ذاتی تعلقات کی بنیاد پہ غلط چیزوں میں لوگوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور جب کوئی احترام کے ساتھ تمہیں سلام کرے تو اس کو بہتر طریقے کے ساتھ جواب دو، یا کم از کم اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ کون اللہ؟ فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی ذات نہیں، وہ تم سب کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا
جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں۔ یقین ہے نا ہمیں اس کا؟ کیا بنے گا اس سے؟ کوئی شک کرے نا تو اس کا اپنا نقصان ہے۔ آج اصلاح ہو سکتی ہے، کل نہیں ہوگی۔ بالکل ایسی ہے کہ جو بچہ پڑھتا نہیں ہے، رزلٹ ملنے کے دن پریشان ہوگا، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں آج ہی اس دن کی تیاری کی توفیق دے۔ اور اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے؟ بولیں کسی کی نہیں۔ پھر یہ تمہیں کیا ہو گیا کہ منافقین کے بارے میں تمہارے درمیان دو رائیں پائی جاتی ہیں؟ حالانکہ جو برائیاں انہوں نے کمائی ہیں ان کی بدولت اللہ انہیں الٹا پھیر چکا ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ جسے اللہ نے ہدایت نہیں بخشی اسے تم ہدایت بخش دو؟ حالانکہ جس کو اللہ نے راستے سے ہٹا دیا اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہیں اسی طرح تم بھی کافر ہو جاؤ تاکہ تم اور وہ سب یکساں ہو جائیں۔ لہٰذا ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ جب تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت نہ کر کے آ جائیں۔ ہجرت بہت بڑا معیار ہے ہمارے کلمے کی سچائی کا۔ چلے چھوٹی سی مثال سے سمجھتے ہیں۔ اکثر ہم محبت بھرے جملے بولتے ہیں اپنے پیاروں کے لیے۔ ایک بہت ہی غیر حقیقی جملہ بھی لوگ بولتے ہیں، اور وہ کیا؟ آپ کے لیے تو میں آسمان کے ستارے توڑ لوں۔ لا سکتا کوئی؟ نہیں لا سکتا نا۔ آپ اور میں اللہ کی محبت میں جتنے مرضی جملے بولیں، ہجرت ایک کرائٹیرین ہے۔ آپ اللہ کے لیے کیا چھوڑ سکتے ہیں؟ المہاجر من ایک حدیث کا خلاصہ ہے جس میں آتا ہے المہاجر، مہاجر وہ ہے من ہاجر، ہر وہ چیز جو چھوڑ دے جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کے خلاف ہو۔ آج گھر جا کے سوچئے، ایسی سپوز میں اللہ کے لیے کیا چھوڑ سکتی ہوں؟ لن تنالوا البر تو آپ نے پڑھ لیا تھا کل۔ آج سوچئے، عادتیں بھی چھوڑنی پڑتی ہیں، رویے بھی چھوڑنے پڑتے ہیں، پسند ناپسند چھوڑنی پڑتی ہے، اپنی بڑائی چھوڑنی پڑتی ہے۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ہجرت کرنے والا بنا لے۔ فرمایا اگر وہ ہجرت سے باز رہیں تو جہاں پاؤ انہیں پکڑو اور قتل کرو، اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ۔ البتہ وہ منافق اس حکم سے مستثنیٰ ہیں جو کسی ایسی قوم سے جا ملیں جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے۔ اس طرح وہ منافق بھی مستثنیٰ ہیں جو تمہارے پاس آتے ہیں اور لڑائی سے دل برداشتہ ہیں، نہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم سے۔ یہ ساری جب شکیں ہم پڑھ رہے ہیں نا، یہ خارجہ پالیسی ہے ایک مسلم ملک کی۔ یعنی آپ پاکستان میں ہیں، آپ کے انڈیا سے تعلق کیسے ہوں، ایران سے کیسے ہوں، عراق سے کیسے ہوں، بنگلہ دیش سے اور باہر والوں سے، یعنی یہ پورا ایک ایجنڈا ہے۔ چونکہ مدینہ پہلی مسلم اسٹیٹ تھی تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو طریقہ سکھا رہے کہ مسلمان ناسمجھ نہیں ہوتا۔ پیس پیس پیس، بٹ پیس کس چیز پہ؟ ہتھیار نہیں تو کس نے نہیں؟ آپ نے نہیں رکھنے تو ہم بھی نہیں رکھیں گے۔ آپ پورا من خارجہ پالیسی رکھتے ہیں، ہم بھی رکھیں گے۔ تو آپ پڑھیں گے، اس میں بہت بیلنسڈ سوچ آپ کو ملے گی انشاءاللہ۔ اللہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا اور وہ بھی تم سے لڑتے، لہٰذا اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو جائیں اور لڑنے سے باز رہیں اور تمہاری طرف صلح و آشتی کا ہاتھ بڑھائیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر دست درازی کی کوئی سبیل نہیں رکھی۔ ایک اور قسم کے منافق تمہیں ایسے بھی ملیں گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی، یعنی بہت میڈیوکر ہیں، دونوں کو اچھا رکھنا چاہتے ہیں، خوش رکھنا چاہتے ہیں، لیکن مگر جب کبھی فتنے کا موقع پائیں گے اس میں کود پڑیں گے۔ ایسے لوگ اگر تمہارے مقابلے سے باز نہ رہیں اور صلح و سلامتی تمہارے آگے پیش نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں تو جہاں وہ ملے انہیں پکڑو اور مارو، اور ان پر ہاتھ اٹھانے کے لیے ہم نے تمہیں کھلی حجت دے دی ہے۔ کسی مومن کا یہ کام نہیں، یہاں سے قتل کے کچھ مسائل، کسی مومن کا کام نہیں کہ دوسرے مومن کو قتل کرے، اللہ یہ کہ اس سے چوک ہو جائے، اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک مومن کو غلامی سے آزاد کرے اور مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے، اللہ یہ کہ وہ خون بہا یعنی بلڈ منی معاف کر دے۔ لیکن اگر وہ مسلمان مقتول کسی ایسی قوم سے تھا جس سے تمہاری دشمنی ہو تو اس کا کفارہ ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے۔ دیکھیے اگر یہ قوانین عام ہو جائیں تو ہمارے ملک سے بھی قتل و غارت گری ختم ہو جائے۔
اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو ہر جرم سے پاک کر دے۔ اور اگر وہ کسی ایسی غیر مسلم قوم کا فرد ہے جس سے تمہارا معاہدہ ہو تو اس کے وارثوں کو خون بہا دیا جائے گا، اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہوگا۔ پھر جو غلام نہ پائے وہ پے در پے 2 مہینے کے روزے رکھے۔ یہ اس گناہ پر اللہ سے توبہ کرنے کا طریقہ ہے، اور اللہ علیم و دانا ہے۔ رہا وہ شخص جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے، یاد رکھیے کہ یہ جو بھی سزا پڑی ہے نا، یہ قتل خطا ہے۔ مثلا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب بس ڈرائیور کی خواہش تو نہیں تھی کہ لوگ مریں، لیکن ہو گئے، اس کی سزا۔ نہیں سوچا تھا کہ کسی کو ماریں گے لیکن گولی چل گئی، کوئی بھی ناکہانی طور پہ ایسا ہو گیا، جیسے حضرت موسیٰ سے قتل ہوا تھا، آگے ہم پڑھیں گے۔ اب ذرا سنیے، جان بوجھ کے قتل کرنے والے، یہاں ذرا رکیے۔ پوری دنیا کی اس وقت پریشان ہے قتل و غارت گری کے مقدمات سے۔ ایک ظالم کتنے کتنے بچوں کو مار جاتا ہے، ذرا سا سزا سنیے گا۔ رہا وہ شخص جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہے، اور اللہ نے اس کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے، یعنی اس کا کوئی کفارہ نہیں، بس اس کو اللہ پوچھے گا، ہمیشہ کی جہنم، اللہ معاف کرے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو دوست دشمن میں تمیز کرو، اور جو تمہاری طرف سلام سے پہل کرے اسے فوراً نہ کہہ دو کہ تو مومن نہیں۔ اگر تم دنیاوی فائدہ چاہتے ہو تو اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت سے اموال غنیمت ہیں، آخر اسی حالت میں تم خود بھی تو اس سے پہلے مبتلا رہ چکے ہو، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، بس تحقیق سے کام لو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ کچھ لوگوں کی عادت کیا ہوتی ہے، بات پوری سنتے کوئی نہیں، عمل کرنا شروع، جلد بازی سے رکیں، یہ بات ہے۔ پیچھے افواہ کی بات ہوئی نا، افواہیں بھی آپ کو پتہ ایسے ہی پھیلتی ہیں، فوراً بات آدھی سنی آدھی چل پڑے۔ ایک کسی کا واقعہ یاد آ گیا، رشتہ ہوا، خیر کچھ عرصے کے بعد جس نے رشتہ کروایا تھا اس کو بلوا لیا گیا۔ کیوں بھائی کیا ہوا؟ کہا ہم یہاں رشتہ نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ کہا لڑکی کو ٹی بی ہے۔ ٹی بی اب سبھی سمجھتے ہیں، ٹیوبرکلوسس۔ اس نے کہا ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ قصہ مختصر، جب ساری بات کھول لی، جا کے بات کی، کہا کوئی لڑکی والوں سے پوچھا کہ آپ کی بیٹی کو ٹی بی ہے؟ کہا نہیں ٹی بی نہیں۔ پھر کیا ہوا؟ پیچھے بات کیا نکلی، کسی ایک نے جس نے لفظ ٹی بی بولا، اس نے کہیں جلدی میں لفظ بی ایڈ سنا کہ لڑکی بی ایڈ کر چکی ہے یا لڑکی نے بی ایڈ کیا ہے، اس سے وہ بات آدھی سن کے آگے گئی، وہ ٹی بی بن گئی۔ اب آپ بتائیے رشتہ ٹوٹ سکتا تھا نا؟ کبھی ادھوری بات آگے نہ کریں۔ کہتے ہیں کہ ادھورے سچ جھوٹ سے بھی زیادہ نقصان ہوتا ہے دیتے ہیں، تو ہمیشہ اپنے آپ کو تحمل میں رکھیں۔ جذباتی لوگوں سے بہت ڈر لگتا ہے، کوئی بات سن رہے ہیں نا، 3 سیکنڈز خاموش، ٹیک اے ڈیپ بریتھ، گہرا سانس لیں، اس چیز کو برداشت ابزارب کریں، پھر آگے جا کے بات کریں۔ کچھ لوگ ابھی پوری بات بھی نہ کریں، آدھی بات کریں، چل پڑتے۔ کسی کو کوئی بات کیا آپ کہتے ہیں جزاک اللہ، نہیں آپ ایسے نہ کہیں، یہ تمہارا فرض ہے۔ بھئی آپ کو دعا دے رہے ہیں، جزاک اللہ خیر، نہ دے اللہ آپ کو جزا، تو وہ صبر کرے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے العاجلۃ من الشیطان، کیونکہ آپ دیکھیے کہ بہت زیادہ جذباتی ہو کر بات آدھی سن کے عمل کرنا ہمیشہ انسان کو بعد میں شرمندہ کراتا ہے۔ اب آپ لوگوں کی بات ہے، کن کی؟ جو یہاں آ کے بیٹھے ہیں، ان لوگوں کے مقابلے میں جو بغیر کسی عذر کے گھر بیٹھ کے سن رہے ہیں یا سن بھی نہیں رہے۔ کیسے؟ آئیے دیکھیے، مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو کسی معذوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں، اور وہ جو اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرتے ہیں۔ جان لگتی ہے نا آنے میں، مال بھی لگتا ہے، دونوں کی حیثیت یکساں نہیں ہے۔ خوشی ہوئی آپ کو سن کے؟ الحمدللہ۔ اللہ نے بیٹھنے والوں کی بنسبت جان و مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ بڑا رکھا ہے۔ یاد رکھیے، جتنی کوشش اتنا اجر، جتنی مشکل اتنا صلہ۔ تو اگر اس راستے میں کوئی تکلیف، تنگی، ترشی آ جائے، صبر کریں۔ سب سے بڑا فرق آپ کے اور گھر سے سننے والوں میں کیا ہے؟ میرا گمان ہے جتنی دیر سے آپ بیٹھے
گھر میں آپ کبھی بھی نہ بیٹھتے. کیا میرا یہ گمان سچ ہے؟ اور یہ چیز آپ کے اندر صبر لا رہی ہے، آپ کے اندر برداشت آئے گی. علم کے ساتھ صبر کا بڑا تعلق ہے، اور اسی سے تربیت بھی ہوتی ہے. استاد کے ساتھ بیٹھے بغیر تربیت ہوتی کوئی نہیں، سیدھی سی بات ہے. علم آ جاتا ہے، تربیت نہیں ہوتی. تزکیہ بھی ہو جاتا ہے، تربیت نہیں ہوتی. تو اگر سہولت موجود ہو تو انسان کو دی بیسٹ کا استعمال کرنا چاہیے. پھر فرمایا کہ آپ گھر میں بیٹھنے لئے کچھ نہیں کر رہے. نہیں، اگرچہ ہر ایک کے لیے اللہ نے بھلائی کا ہی وعدہ فرمایا، جو جس حال میں بھی لے رہا ہے الحمدللہ. مگر اس کے ہاں مجاہدوں کی خدمات کا معاوضہ بیٹھنے والوں سے بہت زیادہ ہے. ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے درجات ہیں اور مغفرت اور رحمت ہے، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے، ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کی تو ان سے پوچھا یہ تم کس حال میں مبتلا تھے؟ انہوں نے جواب دیا ہم زمین میں کمزور اور مجبور تھے. فرشتوں نے کہا کہ اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے. ہاں جو مرد عورتیں اور بچے واقعی بے بس ہیں اور نکلنے کا کوئی راستہ اور ذریعہ نہیں پاتے، بعید نہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے. اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا، درگزر فرمانے والا. کیا پتہ چلا اتنے حصے سے؟ بلا وجہ گناہ کے ماحول اور گناہ کے انوائرمنٹ میں نہیں رہنا چاہیے. ہجرت کی ساری اہمیت بتائی جا رہی ہے. آپ دیکھیے بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم دین پہ عمل نہیں کر سکتے، یہ ہے وہ ہے. آپ کو کس نے کہا آپ رہیں؟ اگر آپ نہیں کر سکتے، آپ میں ابھی وہ اس کی کہنا چاہیے کہ افادیت نہیں ہے، تو چلے جائیے، چھوڑ دیجیے. کسی نے زبردستی تو نہیں آپ کو روکا ہوا. لیکن اپنے دین کو داؤ پہ لگا کے، کمپرومائز کر کے گناہ کے ماحول میں رہنا یا مجبوریوں کے ماحول میں رہنا، یہ ناقابل بیان قسم کا جرم ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ بعض خواتین اس انفرادی طور پہ ایسی زندگی گزارنے پہ مجبور ہو جاتی ہیں جس میں گناہ ہوتا ہے. پوچھیں شوہر کا نام، گھر والے نہیں، ہر بندے کا حق ہے حد الوسع اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھے. لہٰذا اب آگے بہت پیاری آیت ہے، اس کو ہائی لائٹ کیجئے. اس پارے کی آیت تدبر بھی ہے. کیا؟ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو کہ اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ اور بسر اوقات کے لیے بڑی گنجائش پائے گا. اور جو اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کے لیے نکلے، پھر راستے ہی میں اسے موت آ جائے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ واجب ہو گیا. اللہ بہت بخشش فرمانے والا اور رحیم ہے. ہجرت کی خوبیاں. آپ میں سے کن کن ساتھیوں نے پوری سیرت پڑھی ہوئی ہے وہ ہینڈ ریز کریں. سیرت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ کوئی بک، پھر سیرت کا کورس اناؤنس کر دوں. یہ تو صرف 3 یا 4 ہاتھ ہیں. پھر آپ سوری اس آیت کو نہیں سمجھ سکتے، معاف کیجئے مجھے. میرا خیال ہے کہ خوبصورت ترین ٹاپک ہے یہ سیرت کا. اللہ کے نبی اگر مکہ چھوڑ کے مدینہ نہ آتے تو یہ ساری شریعت جو آج آپ کو ایک بہار کی صورت میں قرآن میں دکھ رہی ہے یہ نہ آتی. اور جو ہجرت کی راہیں تھیں آنسوؤں کے ساتھ سننے والا ٹاپک ہے. کتنا مشکل ہے. میں آپ سے پوچھوں ایک بات، مائنڈ نہ کریے گا، خاص طور پہ آپ میں سے وہ ساتھی جو پچھلے 20-25 سال سے جوہر آباد رہتے ہیں. پوچھ لوں، میرے کہنے سے کرنا کہیں نہیں، آپ نے کچھ نہ میں نے کہنا ہے. لیکن اگر آپ سے کوئی کہ اس شہر کو چھوڑ کر کہیں اور چلی جائیں، وجہ کوئی بھی ہو، آسان ہے کہ مشکل؟ مشکل ہے، بہت مشکل ہے، مگر جس پہ اللہ آسان کرے. اچھا مشکل تو ہے لیکن ہم جاتے ہیں. مثلاً عموماً لوگ کیوں چھوڑ کے جاتے ہیں اپنی جگہ؟ نمبر 1، بچے اعلیٰ تعلیم کے لیے جاتے ہیں. اس جگہ پہ نہیں، دوسری جگہ پہ ریسورسز زیادہ تھے، وہاں زیادہ اچھا سٹینڈرڈ تھا. ایک وجہ تعلیم لکھے. دوسری وجہ جو ہر ایک لڑکی کو ایک دن ہجرت کرنی ہی پڑتی ہے، شادی. آپ کی شادی ہوگی، آپ یہاں سے چلے گئے،
ایک تیسری وجہ بھی ہے کاروبار کے مواقع. کوئی اچھا بزنس سٹارٹ کیا میاں نے دوسری جگہ، اب آپ کہتی ہیں وہ بیچارے وہاں کیا کھائیں پئیں کہ ہم چلے جاتے ہیں. یہ 3 وجہیں رکھے جاتے ہیں نا لوگ، سمجھ بھی آتی ہے، کوئی بیوقوف بھی نہیں کہتا، عقل مند ہی کہیں گے. چوتھی وجہ لکھیے دین، دین اور دین. دین کے لیے جانا پڑے تو کتنے چھوڑنے کو تیار ہیں، وقتی طور پہ یا اجتماعی طور پہ. میں اس کو نہیں کہہ رہی کہ آپ چھوڑیں، لیکن میں صرف آپ کو سمجھانا چاہتی ہوں انہی ہجرتوں میں سے ایک بہت بڑی ہجرت ہے کفر چھوڑ کر اسلام کی طرف آنا. میرا دل کرتا ہے میں سلام کروں ان بھائی اور بہنوں کو جو آج کے دور میں اپنا دین بدل کر اسلام پہ آتے ہیں. اس سے بڑی قربانی کوئی نہیں ہے. شوہر بیوی ہیں تو رشتہ ٹوٹ جائے گا، خاندان چھوڑ دے گا، بچے ناراض ہو جاتے ہیں. دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ لوگ آتے ہیں. محمد اسد کا نام سنا ہوگا آپ نے، ایک جیو تھے، اس سے اسلام پہ آئے. انہوں نے اس موضوع پہ بہت پیارا لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب میں اسلام قبول کر کے اسلام پہ آیا پھر مجھے یہ آیت سمجھ آئی تھی، ہجرت اور تنہائی ساتھ ساتھ. دیکھیے اپنے شہر کی تو گلیاں بھی اپنی لگتی ہیں، ادھر کے تو راستے بھی اپنے لگتے ہیں، وہاں کی زبان، وہاں کا موسم، وہ تو ہر ایک اپنا لگتا ہے. لیکن اگر آپ اللہ کے لیے کچھ چھوڑ سکتے ہیں نا، پھر آپ اس آیت کو سمجھ سکتے ہیں کہ یجد فیہ مراغمن کثیرا کیا. صرف 6 سال بلکہ 5 سال بعد صحابہ کو اس آیت کا مطلب سمجھ آ گیا تھا. خیبر فتح ہوا اور وہ صحابی جن کے گھروں میں چولہا بھی نہیں جلا، ہجرت کے بعد صحابہ مفلس اور کلاش ہو گئے تھے. فیکٹریاں لگی ہوں گی آج کی زبان میں، مکہ میں چھوڑ کے آئے تھے اپنا سب گھر بار چھوڑ کر. کیا لے کر آئے تھے؟ عبد الرحمن بن عوف کا نام تو آپ نے بھی سنا ہی ہوگا. صرف تن کے کپڑے، بچہ بھی لے لیا گھر والوں نے، بیوی بھی لے لی سسرال والوں نے، مال بھی لے لیا بھائیوں نے کہ تو جاتا جا، یہ چیزیں تو ہماری ہیں. سب دے کر نبی کے در پہ جب پہنچے تو صرف بدن پہ شاید ادھورے کپڑے تھے. کہا کیا لے کر آئے ہو؟ کہا اپنا ایمان بچا کے آئے ہوں. یاد رکھیں صحابہ نے جان بچانے کے لیے ہجرت نہیں کی تھی، ایمان بچانے کے لیے کی تھی. اللہ کے نبی نے خوشخبری دی تھی کہ تجھے تیرا یہ سودا نفع دے گا. تو یہ ایک ایسڈ ٹیسٹ ہے، بڑا سخت ٹیسٹ ہوتا ہے یہ. آپ اللہ کے لیے کیا چھوڑ سکتے ہیں؟ یہاں سے آپ کو مجھے اپنے اس کلمے کی صداقت پتہ چلے گی کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ نسلیں آپ نے تیار کرنی ہیں کہ جن کو اللہ کے لیے کچھ چھوڑنا اور کچھ اپنانا مشکل نہ لگے، اور اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے. اب آگے قصر نماز، سفر کی نماز جس کو کہتے ہیں، آیت نمبر 101. اور جب تم لوگ سفر کے لیے نکلو تو کوئی حرج نہیں اگر نماز کو مختصر کر دو، خصوصاً جب کہ تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے، وہ کھلا کھلا تمہاری دشمنی پر تلے ہوئے ہیں. اور اے نبی جب تم مسلمانوں کے درمیان ہو، صلاۃ الخوف، بڑی حیرت ہوتی ہے. اس دور کے صحابہ جنگوں میں بھی جا کر جماعت سے نماز پڑھتے تھے، جنگ میں بھی ان کا دھیان نماز میں ہوتا تھا. آج ہم اپنے گھروں میں بھی بھول جاتے ہیں کہ اچھا عصر کا وقت آیا تھا، وہ تو چلا گیا. سنیے گا. اور اے نبی جب تم مسلمانوں کے درمیان ہو اور حالت جنگ میں انہیں نماز پڑھانے کھڑے ہو تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو اور اسلحہ لیے ہو، اور پھر جب وہ سجدہ کر لے تو پیچھے چلا جائے وہ، اور دوسرا گروہ جس نے بھی نماز نہیں پڑھی آ کر تمہارے ساتھ پڑھے اور وہ بھی چوکنا رہے اور اپنے اسلحے لیے رہے، کیونکہ کفار اس طاق میں ہیں. کس طاق میں؟ کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان کی طرف سے ذرا غافل ہو تو وہ تم پر یک بارگی ٹوٹ پڑے. البتہ اگر تم بارش کی وجہ سے تکلیف محسوس کرو یا بیمار ہو تو اسلحہ رکھ دینے میں کوئی حرج نہیں، مگر پھر بھی چوکنے رہو. یقین رکھو کہ اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے. دعا کریں جس طرح صحابہ کا دل نماز میں اٹکا رہتا تھا آج ہمارا بھی اٹکا رہے. پھر جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہو، اور جب اطمینان نصیب ہو جائے تو پوری نماز پڑھو. نماز در حقیقت ایسا فرض ہے جو پابندی وقت کے ساتھ اہل ایمان پر لازم کیا گیا ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہماری نسلوں کو با وقت با جماعت نماز کا عادی کر دے.
اس گزرتے ہوئے وقت میں ایک اور چیز جو پیچھے ڈلتی جا رہی ہے، نماز نہیں، بر وقت نماز ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی الحمدللہ، وہ بھی اپنی مصروفیات کے مطابق ڈیلے کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ یہاں بیٹھ کے دعا کریں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، کیونکہ نماز ہی تو اصل میں ہمیں سیدھا رکھتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا کرتے۔ اس گروہ کے تعاقب میں کمزوری نہ دکھاؤ، اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو وہ بھی تمہاری طرح تکلیف اٹھا رہے ہیں، اور تم اللہ سے اس چیز کے امیدوار ہو جس کے وہ امیدوار نہیں۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم و دانا ہے۔ کیا پتہ چلا کہ اگر نیکی کرنے میں تھوڑی سی تکلیف آ رہی ہے، آتی ہے، ہمیشہ آتی ہے، نماز پڑھنے میں بھی آتی ہے، وضو میں بھی آتی ہے، تو یہ بھی تو سوچو کہ لوگوں کو گناہ اور نافرمانی کرنے میں کیا تکلیفیں نہیں آتی؟ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھ کے سمجھنے والا بنائے۔ آیت نمبر 111 سے دیکھیں گے، 111۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، مگر جو برائی کما لے تو اس کی کمائی اسی کے لیے وبال ہوگی، اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے اور وہ حکیم اور دانا ہے۔ پھر جس نے کوئی خطا یا گناہ کر کے اس کا الزام کسی بے گناہ پر تھوپ دیا تو اس نے بڑے بہتان اور صریح گناہ کا بار سمیٹ لیا۔ اللہ سے دعا کرے ہم اپنی کمی بیشیاں دوسروں کے سر پہ نہ ڈالیں۔ اے نبی، اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تو تمہیں غلط فہمی میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، حالانکہ در حقیقت وہ خود اپنے سوا کسی کو غلط فہمی میں مبتلا نہیں کر رہے تھے اور تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور تم کو وہ کچھ بتایا ہے جو تمہیں معلوم نہ تھا، اور اس کا فضل تم پر بہت زیادہ ہے۔ کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو گناہ سے بچا لے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اپنی زندگی کا کوئی واقعہ یاد کریں، بہت قریب تھے گناہ کے، دل بھی چاہ رہا تھا، حالات بھی تھے، ماحول بھی تھا، لیکن اللہ نے آپ کو بچا لیا اور آپ بچ گئے تو بعد میں کتنی خوشی ہوئی۔ اپنے بچوں میں بھی یہی خیال ڈالیں۔ اب دیکھیے آج کے دور میں گناہوں کے مواقع کھلے دکھتے ہیں۔ آج گناہوں سے رکنا کل کے دور کی نسبت زیادہ مشکل ہے۔ ایک کلک پہ آپ غلط چیز دیکھ بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں، لیکن جس کو اللہ کا یقین ہوگا اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ کبھی بھی ایسا کوئی کام نہیں کرے گا۔ اسی واقعے کے تناظر میں سرگوشیوں پہ بات ہوگی، یہ بھی ایک ناپسندیدہ عادت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے جب کوئی 3 لوگ کہیں ہوں تو 2 لوگ کانوں میں باتیں نہ کریں، کیونکہ یہ تیسرے کو دکھی کر دے گی کہ شاید میری بات ہو رہی ہے۔ تو انشاءاللہ اگر یہ چیز آج ہمیں سمجھ آ گئی تو کافی تعلقات بہتر ہوں گے۔ آئیے سنتے ہیں۔ لوگوں کی خفیہ سرگوشیوں میں اکثر و بیشتر کوئی بھلائی نہیں ہوتی،
ہاں کوئی پوشیدہ طور پر صدقہ و خیرات کی تلقین کرے یا کسی نیک کام کے لیے یا لوگوں کے معاملات میں اصلاح کے لیے کسی سے کچھ کہے تو یہ البتہ بھلی بات ہے، اور جو کہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کرے گا اسے ہم بڑا اجر عطا کریں گے۔ مگر جو شخص رسول کی مخالفت پر کمر بستہ ہو اور اہل ایمان کی روش کے سوا کسی اور روش پر چلے، حالانکہ اس پر راہ راست واضح ہو چکی ہو، تو اس کو ہم اسی طرف چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا، اور اسے جہنم میں جھونکیں گے جو بدترین جائے قرار ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ہائی لائٹ کر لیں، یہ بڑا اہم نقطہ ہے۔ جدھر تم جاؤ گے ہم تمہیں ادھر ہی لے جائیں گے۔ زندگی میں ایسے ہی ہوتا ہے، آپ کا جو میلان ہوتا ہے، جو آپ کی توجہ ہوتی ہے نا، دوسرا ادھر ہی لے جاتا ہے۔ نولی ما تولی، آگے ہم پڑھیں گے سورۃ مائدہ میں کہ بڑے سے بڑا بھٹکا ہوا شخص آپ کو بھٹکا نہیں سکتا، شرط یہ کہ آپ خود ہدایت پہ رہنا چاہیں۔ اب دوبارہ شرک کی بات ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ کے ہاں بس شرک ہی کی بخشش نہیں، اس کے سوا اور سب کچھ معاف ہو سکتا ہے جسے وہ معاف کرنا چاہے۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا وہ تو گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو معبود بناتے ہیں، وہ اس باغی شیطان کو معبود بناتے ہیں۔ سوچیے ذرا، کس کو بناتے ہیں؟ جس کو اللہ نے لعنت زدہ کیا ہے، وہ اس شیطان کی اطاعت کر رہے ہیں جس نے اللہ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا۔ یہاں تھوڑی سی شرک پہ بات کرتے ہیں۔ الحمدللہ اپنے ملک میں بیٹھ کر اس موضوع پہ بات کرنا بہت اچھا لگتا ہے۔ کیوں؟ ہم جب غیر ملکوں میں ہوتے ہیں نا تو ہم کیا کہتے ہیں کہ اب ہم کسی کو کیوں چھیڑیں؟ یہ ایسے ہی ہے، کسی کے گھر جا کر آپ اپنی مرضی تو نہیں کرتے کہ آپ نے یہ صوفہ ادھر کیوں رکھا ہے، بیڈ ادھر کیوں ہے۔ ان کا گھر، ان کی مرضی، وہ کوئی قانون بنا لے بہت زیادہ ہے، وہ کچھ بھی کر لے، ان کی مرضی، وہ ڈیموکریسی کرے، وہ کچھ بھی کرے، نو پرابلم۔ اپنے گھر میں اپنی مرضی چلتی ہے، اور اس گھر میں جس کو ہم نے اللہ کے نام پہ لیا پاکستان، اس کو شرک سے پاک کرنا ہے۔ 14 اگست 1947 کو جن رہنماؤں نے اللہ کے حکم سے یہ زمین کا ٹکڑا حاصل کیا تھا، اس کی پہلی کڑی کیا تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور پاکستان، پاک اور استان، زمین، فارسی کا لفظ ہے۔ تو آج دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس دھرتی کو شرک سے پاک کر دے اور پوری دنیا کو شرک سے پاک کر دے۔ یہ مت سوچیے کہ صرف پاکستان کو پاک کرنا ہے اور صرف مسلم ملکوں کو پاک کرنا ہے، نہیں، پوری دنیا میں ایک بنیادی ہدف جو ہماری تبلیغ کا ہے نا، مسلم کی تبلیغ کا، وہ لا الہ الا اللہ کا جھنڈا لگانا ہے۔ تلوار کی ضرورت نہیں، تیر کی ضرورت نہیں، علم سے ہوگا۔ کسی نے کہا کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ جن کو اپنے ہاتھوں سے بنائے انہی کو پوجیں، وہ دے دیں گے، اور جس ہستی نے اتنا کچھ دیا بنایا اس کے بارے نہیں سوچتے۔ اللہ ہماری اصلاح فرما دے۔ اب شیطان کی کچھ باتیں، کیونکہ وہی ہے جو شرک پہ مائل کرتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ آیت 119، شیطان نے کہا میں ان کو بہکاؤں گا، میں انہیں آرزوؤں میں الجھاؤں گا، میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان پھاڑیں گے، اور میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے خدائی ساخت میں رد و بدل کریں گے۔ اس شیطان کو جس نے اللہ کی بجائے اپنا ولی اور سرپرست بنا لیا، وہ صریح نقصان میں پڑ گیا۔ وہ ان لوگوں سے وعدہ کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے، مگر شیطان کے سارے وعدے بجز فریب کے اور کچھ بھی نہیں۔ ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، جس سے خلاصی کی کہ یہ کوئی صورت نہ پائیں گے۔ یعنی کہ شیطان کے چیلنجز میں ایک چیز، اور وہ کہے کہ خلق اللہ میں تبدیلی۔ اس میں بہت سارے سوال اٹھتے ہیں کہ شیطان کیا تبدیلی کرتا ہے؟ تو سب سے پہلی تبدیلی جو شیطان کرواتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو مقصد حیات بھلا دیتا ہے، اللہ کا بنانے کی بجائے دنیا کا اور نفس کا بنا دیتا ہے۔ دوسری بات ہے، شیطان اللہ نے جو زندگی گزارنے کا طریقہ دیا ہے اس سے ہٹا کر من پسند طریقوں میں ڈال دیتا ہے۔ اسی طرح سے ان آیات پر ایک حدیث بیان کی جاتی ہے جس میں عورتوں کے اپنی بھووں کے بال بنانے کا تذکرہ ہے، اور اسی طرح سے بالوں میں نقلی بال لگانے کا۔
تو تھوڑی سی بات بہنوں کی اصلاح کی خاطر کر دوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے بعد میں بہت سارے سوال ہوں گے۔ ہر وہ چیز جس سے اصل پہ نقل کا دھوکہ ہو جائے اس کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ عورت خوشبو بھی لگا سکتی ہے لیکن دبی ہوئی، غیر محرموں کو خوشبو نہیں جانی چاہیے۔ گھر میں ہے، اپنے محرم رشتے ہیں، اپنے کمرے میں جتنی مرضی لگائے، کوئی حرج نہیں۔ رنگ لگا سکتی ہے، چہرے پہ، جسم پہ، جس جگہ جو رنگ لگانا چاہے، جو مناسب ہے لگا لے، کوئی گناہ نہیں۔ اس کے برعکس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہی کا میں آپ کو اپنے لفظوں میں خلاصہ دے رہی ہوں، مرد خوشبو جتنی مرضی چاہے لگا لے، اڑ اڑ کے آتی ہوئی، لیکن رنگ نہیں لگا سکتے۔ یعنی مرد فیس پاؤڈر نہیں لگا سکتے، فاؤنڈیشن نہیں لگا سکتے، لپسٹک نہیں لگا سکتے، اتنی بات کافی ہے۔ اس کے بعد آرائش اور زیبائش کے نام پہ ہر وہ کام جس سے آپ کی اصل چھپ جائے، مثلا آنکھیں میری کالی ہیں، میں بلو لینزز لگاؤں اور پتہ بھی نہ لگے کسی کو کہ لینزز لگے ہیں، چیک کر لیجئے، اور اگر لگائیں تو لوگوں کو بتائیں۔ میں نے صرف ایک رشتہ اس وجہ سے ٹوٹتا دیکھا اور سنا، دیکھا نہیں بلکہ سنا، کہ شادی جب ہوئی اگلے ہی دن لڑکا پریشان ہے، گھر میں خسر 2-4 دن گزرے، بات کیا کھلی کہ جب لڑکی کو پسند کرنے گئے تھے تو اس کی نیلی آنکھیں تھیں، اور اس لڑکے نے اپنے گھر میں ماں بہن کو یہ کہا ہوا تھا کہ میرا ایک ہی آپ سے تقاضا ہے کہ مجھے بلو آئیز والی چاہیے۔ اب یہ پیچھے اس کے بتا کہ اس کو چھوڑ دیں، کر سکتے ایک لڑکا مطالبہ، کوئی بری بات نہیں ہے، ویسے با مقصد کر دیں تو ان باتوں سے بے نیاز ہو ہی جائیں گے۔ لیکن جب شادی ہوئی، لڑکی گھر آئی، اگلے دن پتہ چلا کہ وہ تو لینس لگائے ہوئے تھے، اب اس کا بھی کوئی قصور نہیں ہے، تو دھوکہ ہو گیا۔ اللہ سے دعا کیجئے آرائش اور زیبائش میں وہ کام کریں جو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے دھوکے میں پڑنے والا نہ بنا دے۔ اسی پہ ایک شعر بھی ہے، اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے ابلیسی نظام، پختہ تر اس سے ہوئے خوئے غلامی میں عوام۔ شاعر کہتے ہیں کہ ابلیس نے جو دنیا میں نظام پھیلا دیے ہیں نا، وہ بڑے مضبوط ہیں، یعنی وہ بڑی اسٹرانگ بیسس پہ اپنا کام کر رہا ہے، لیکن غلام جب ہوتے ہیں نا، ذہن، عوام کے ذہن جب غلام ہوتے ہیں نا، تو وہ شیطان سے بھی زیادہ پھر جم جاتے ہیں غلط کاموں پہ۔ دیکھیے جس کو معاشرہ اچھا کہتے ہیں آپ بھی اس کو اچھا کہنے لگ گئے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کئی دفعہ کہ آپ وقت اور معاشرے کی وجہ سے اپنے پہننے اوڑھنے کو چوز کریں گے۔ وہ کہتے ہیں ہینڈز اپ، اب ہینڈز اپ کر لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک بازو کاٹ دو، بازو کاٹ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں قمیضیں اونچی، آپ اونچی کر لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں نیچی، آپ نیچی کر لیتے ہیں۔ فیشن کے نام پہ وہ آپ کو آپ کے گھٹنے ننگے کرا دیں۔ فیشن میں اتنی طاقت ہے کہ عورتوں کے گھٹنے ننگے ہو گئے، کیا سنت میں اور دین میں اتنی طاقت نہیں ہے؟ تو اپنے لیے کیجیے، سہتا بچتا کام کریں۔ اپنے آپ کو ماڈل بنا کر دوسروں کے سامنے پیش کر دینا، یہ اصل میں ایک ایسے شخص کا کام تو ہو سکتا ہے جس کی زندگی میں کوئی بڑا مقصد نہ ہو۔ اب اس کے برعکس وہ لوگ آپ جیسے جو اللہ کی رضا کی طلب میں اللہ کی کتاب سنتے ہیں، ان کا تذکرہ رہے۔ وہ لوگ جو ایمان لے ہیں اور نیک عمل کریں تو انہیں ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ وہاں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ سے بڑھ کر کون اپنی بات میں سچا ہوگا۔ دعا کرے اللہ ہمیں جنت میں لے جائے، اللہ ہم سب کی نسلوں کو بھی جنت میں لے جائے، ہمارے بڑوں کو بھی جنت میں لے جائے۔ اب لوگ کہتے ہیں جنت تو خواہشوں سے ملے گی، نہیں، انجام کار نہ تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے، نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر۔ جو بھی برائی کرے گا اس کا پھل پائے گا، اور اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے حامی و مددگار نہ پائے گا۔ اور جو لوگ نیک عمل کریں، خواہ مرد ہوں یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہیں، تو ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہ ہونے پائے گی۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ اس شخص سے بڑھ کر اور کس کا، اس شخص سے بہتر اور کس کا طریقہ زندگی ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور اپنا رویہ نیک رکھا اور یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے کی پیروی کی، اس ابراہیم کے طریقے کی جسے اللہ نے اپنا دوست بنا لیا تھا۔ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، اور اللہ ہر چیز پر محیط ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پہ رشک نہیں آتا؟ ہر بارے میں ان کا ذکر ہے۔ یہ ہے زندگی۔ اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں ایسی زندگی جینے والا بنا
کہ ہر نیکی کے تعارف میں ہمارا نام آ جائے۔ لوگ تم سے عورتوں کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کہو اللہ تمہیں ان کے معاملے میں فتویٰ دیتا ہے اور ساتھ ہی وہ احکام بھی یاد دلاتا ہے جو پہلے سے تم کو اس کتاب میں سنائے جا رہے ہیں، یعنی وہ احکام جو ان یتیم لڑکیوں کے متعلق ہیں جن کے حق تم ادا نہیں کرتے اور جن کے نکاح کرنے سے تم باز رہتے ہو یا لالچ کی بنا پر تم خود ان سے نکاح کر لینا چاہتے ہو۔ سورت کے شروع میں بھی تھے نا، سورت کے شروع میں بھی یتیموں کے حقوق تھے نا، اب اینڈ پہ بھی ایسی ہی باتیں آ رہی ہیں پارے کے۔ اور وہ احکام جو ان اور بچوں کے متعلق ہے وہ بیچارے کوئی زور نہیں رکھتے، اور وہ احکام جو ان بچوں کے متعلق ہیں جو بیچارے کوئی زور نہیں رکھتے، اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو، اور جو بھلائی تم کرو گے وہ اللہ کے علم سے چھپی نہ رہے گی۔ سوچیے چند سیکنڈ اور اس آیت پہ عمل کے لیے کام کیجیے۔ کوئی نیکی بالکل چھپ کے کرے، نہ بچے کو، نہ شوہر کو، نہ ماں کو، نہ بہن کو، کسی کو نہیں بتانا، اور اللہ سے کہے کہ اللہ میں نے آج سنا نا کہ میری ہر نیکی آپ کے سامنے ہے، تو یہ میں نے صرف آپ کے لیے کی۔ آپ کو تو ایسی نیکیوں سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کسی مشکل وقت میں کام آتی ہیں۔ وہ واقعہ یاد کر لیں جو 3 لوگ کسی غار میں پھنس گئے تھے اور انہوں نے کہا اپنی کوئی نیکی یاد کرتے ہیں، اس وقت غار میں سے رستہ بن گیا۔ تو آپ میں سے کوئی اگر وظیفہ پوچھنا چاہتا ہے اس بعد میں، تو آج کا وظیفہ یہی ہے، کوئی نیکی کریں، پھر اس کے بعد جب آپ کی کوئی مشکل آئے نا تو اس وقت اللہ کو کہیں اللہ وہ اس دن میں نے وہ نیکی تیرے لیے کی تھی، اگر تجھے پسند ہے اس کی وجہ سے میری دعا قبول کر لے، انشاءاللہ اللہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ اب آگے بگڑے ہوئے شوہر کو منانے کے طریقے۔ آپ کے گھر کا تو نہیں کوئی معاملہ ایسا؟ آج کل کے شوہر کہاں بگڑتے ہیں بیچارے، عورت راج ہے، عورتیں ماشاءاللہ خرفن مولا ہیں۔ یہ جملہ ہی کاٹ دیں، یہ غلط جملہ ہے۔ آئیے چند منٹ آپ کی توجہ چاہیے کیونکہ بیچ میں کٹ آف ہو گیا تھا، اس لیے 2-4 منٹ اور آگے لگیں گے، ٹھیک ہے؟ جب کسی عورت کو اپنے شوہر سے بدسلوکی یا بے روحی کا خطرہ ہو تو کوئی حرج نہیں اگر میاں اور بیوی کچھ حقوق کی کمی بیشی پر آپس میں صلح کر لیں۔ صلح بہرحال بہتر ہے، یہ ہے ہر عورت اور ہر لڑکی کے ماں باپ کو پیغام، اور ہر لڑکے کے ماں باپ کو بھی یہی پیغام، اور لڑکے کو بھی لیسٹ کوشش کریں، ہر ممکن کوشش کریں کہ طلاق نہ ہو، گھر نہ ٹوٹے، خاص طور پہ جب گھر بیچ میں ہو، بچے ہوں بیچ میں، خاندان بیچ میں ہوتا ہے، ایک گھر ٹوٹتا ہے معاشرے کی ایک اینٹ ہل جاتی ہے۔ اللہ سب کے گھر بنے رکھے۔ نفس تنگ دلی کی طرف جلد مائل ہو جاتے ہیں، لیکن اگر تم لوگ احسان سے پیش اور خدا ترسی سے کام لو تو یقین رکھو کہ اللہ تمہارے اس طرز عمل سے بے خبر نہ ہوگا۔ بیویوں کے درمیان پورا عدل کرنا تمہارے بس میں نہیں ہے، تم چاہو بھی تو اس پر قادر نہیں ہو سکتے، لہٰذا قانون الہی کا منشا برا کرنے کے لیے یہ کافی ہے کہ ایک بیوی کی طرف اس طرح نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو ادھر لٹکتا چھوڑ دو۔ اگر تم اپنا طرز عمل درست رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو اللہ چشم پوشی کرنے والا اور رحم فرمانے والا۔ کل کے حصے میں یعنی 4 پارے کے اینڈ پہ سورۃ نساء میں احکام میں سے ایک حکم آیا تھا کہ مرد ضرورت کے تحت اور حالات کے تحت 4 شادیاں بھی کر سکتا ہے۔ آج دیکھیے 2 کرنے پہ بھی ڈانٹا جا رہا ہے کہ اگر 2 کو رکھا اور انصاف نہ کیا تو کیا ہوگا۔ حدیث سن لیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، جس کی 2 بیویاں ہوں پھر وہ بالکل ہی ایک طرف جھک جائے تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس طرح آئے گا کہ اس کا آدھا جسم ساکت ہوگا۔ اللہ انصاف کرنے والا بنا دے۔ لیکن اگر زوجین ایک دوسرے سے الگ ہی ہو جائیں تو اللہ اپنی وسیع قدرت سے ہر ایک کو دوسرے کی محتاجی سے بے نیاز کرے گا۔ اللہ کا دامن بڑا کشادہ ہے اور وہ دانا و بینا ہے۔ انسانی رشتوں پہ بھری ہوئی صورت ہے، آپ دیکھ لیں، ہر ایک کے حق ادا کرو۔ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ سوچیں، تم سے پہلے جن کو ہم نے کتاب دی انہیں بھی یہی ہدایت کی تھی اور اب تم کو بھی یہی ہدایت کرتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرو، لیکن اگر تم نہیں مانتے تو نہ مانو۔ آسمان و زمین کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہی ہے اور وہ بے نیاز ہے اور ہر چیز کا مستحق۔ ہاں، اللہ ہی مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں، کار سازی کے لیے بس وہی کافی ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو ہٹا کر تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے، اور وہ اس کی پوری قدرت رکھتا ہے۔
جو شخص بحث ثواب دنیا کا طالب ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے پاس ثواب دنیا بھی ہے اور ثواب آخرت بھی، اور اللہ سمیع اور بصیر ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انصاف کے علم بردار کس کو کہتے ہیں؟ جھنڈا اٹھانے والے بنو، اور اللہ واسطے کے گواہ بنو، اگرچہ تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی کی عزت خود تمہاری اپنی ذات یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں پر کیوں نہ پڑے۔ انصاف کیجیے اور اللہ کرے اس ملک میں انصاف عام ہو جائے۔ ہو فریق معاملہ خواہ مالدار ہو یا غریب، اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے، لہٰذا اپنی خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہ رہو، اور اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بچایا تو جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہے۔ کیا مطلب؟ ہم ایمان نہیں لائے ہوئے؟ دیکھیے یہ واحد مقام ہے قرآن کا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ۔ یہ کیا بات ہے؟ میں آپ سے کہوں بیٹھنے والوں بیٹھ جاؤ اور سننے والوں سنو، میں کب کہوں گی آپ کو سننے والوں سنو؟ جب آپ بیٹھے تو ہیں سننے کے لیے لیکن سن نہیں رہے، تو یہ آیت بہت بڑی دلیل ہے۔ بہت سارے ایمان والوں کو ایمان کی تجدید کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمارا کوئی عمل ایسا نہ رکھے جس کی وجہ سے ہمارا ایمان ضائع ہو جائے۔ اور ہر اس کتاب پر جو اس سے پہلے نازل کر چکا، جس نے اللہ اور اس کے ملائکہ اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور روز آخرت سے کفر کیا، وہ گمراہی میں بھٹک کر بہت دور نکل گیا۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا پھر ایمان لائے۔ دعا کریں ہم ایسے لوگوں میں نہ۔ کفر اور ایمان کی آنکھ میں چولی یہ نفاق کو پیدا کرتی ہے۔ پھر کفر کیا پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے۔ اللہ ایسے لوگوں کو ہرگز معاف نہ کرے گا اور نہ کبھی ان کو راہ راست دکھائے گا۔ اب پارے کی آخری آیت ہے، بہت ایموشنل، جہاں سے لے کے جائیں گے تو انشاءاللہ کل تک ہمارے ساتھ رہیں گی، تھوڑی سی توجہ چاہیے۔ اور جو منافق اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق بناتے ہیں، انہیں یہ خبر سنا دو کہ ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے۔ کیا یہ لوگ عزت کی طلب میں ان کے پاس جاتے ہیں؟ آج بھی لوگ کہتے ہیں عزت کا مسئلہ، اللہ کی نافرمانی عزت کے نام پہ کرتے ہیں، حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب میں تم کو پہلے ہی حکم دے چکا ہے کہ جہاں تم سنو کہ اللہ کی آیات کے خلاف کفر بولا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو وہاں نہ بیٹھو۔ کوئی ایسی محفل سوچیں خوشی کے نام پہ یا غم کے نام پہ سجی اور وہاں اللہ کے دین کا مذاق، اور آپ وہاں صرف اس لیے بیٹھے ہیں کہ ماموں کا بیٹا، خالہ کی بیٹی ہے اور بھائی کا بچہ، بہن کا بچہ، واللہ اپنا بچہ بھی ہو تو آپ کو وہاں بیٹھنے کا حق نہیں ہے۔ جب لا الہ الا اللہ سمجھ آتا ہے نا، جب ہوا سماکم المسلمین کا مطلب سمجھ آتا ہے نا کہ مجھے سب سے زیادہ ضرورت اللہ کی ہے، چونکہ سب سے زیادہ میرے اوپر احسانات میرے رب کے، تو یہ پھر چچا، ماموں، خالو، پھپھا یہ سب پیچھے چلے جاتے ہیں۔ آئیے اپنے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری ترجیحات بدل دے، سب سے بڑا اللہ کا حق اپنے اوپر محسوس کرے ہم، ورنہ کیا ہوگا؟ اب سنیے، دنیا میں چونکہ گلے ملے تھے نا، کچھ اچھی باتیں کچھ بری، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا ہوگا؟ یقین جانو، بلکہ وہاں نہ بیٹھو، کب تک؟ جب تک کہ لوگ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں۔ دیکھیے رشتوں کو نہیں چھوڑنا، رشتے توڑنے بھی نہیں ہیں، یہ جو پیارے رشتے میں نے بولے ہیں، خالہ، ماموں، پھوپھی، ان کو نہیں چھوڑنا، ان کے کہنے پہ غلط کام نہیں کرنا، اس موقع پہ نہ جائیں، آگے پیچھے چلے جائیں۔ فرمایا اب اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم بھی انہی کی طرح ہو۔ یقین جانو کہ اللہ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں ایک جگہ جمع کرنے والا ہے۔ لائک مائنڈڈ پیپل آر ٹوگیدر، ایک جیسی سوچ رکھنے والے لوگ ہمیشہ ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ منافق تمہارے معاملے میں انتظار کر رہے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے فتح تمہاری ہوئی تو آ کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ اگر کافروں کا پلہ بھاری رہا تو ان سے کہیں گے کہ ہم تمہارے خلاف لڑنے پر قادر نہ تھے، اور پھر بھی ہم نے تم کو مسلمانوں سے بچایا۔ دوغلے لوگ، ہر فائدہ لینا چاہتا ہے منافق، دین کا بھی لینا چاہتا ہے، دنیا کا بھی نہیں چھوڑنا چاہتا، تو یہ تو ہمیشہ تو ایسا نہیں ملے گا۔ بس اللہ ہی تمہارے اور ان کے درمیان فیصلہ قیامت کے روز کرے گا، اور اس فیصلے میں اللہ نے کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کی ہرگز کوئی سبیل نہیں رکھی۔ یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، حالانکہ در حقیقت اللہ ہی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا۔ اب علامتیں دیکھیے، سورۃ بقرہ میں ہم نے تقریباً 10 سے 12 علامتیں دیکھی تھی نفاق کی، یہاں بس ایک بہت بڑی علامت میں نے اپنے اوپر رکھ کے سوچنا ہے،
آپ نے اپنے اوپر کیا کہ جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کس مساتے ہوئے محض لوگوں کو دکھانے کی خاطر اٹھتے ہیں۔ منافق نماز میں سست ہوتا ہے اور ماری باندھی نماز پڑھتا ہے دکھاوے کی، اور نماز کے دوران دل کی کیفیت کیا ہے؟ اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔ اللہ تو یاد نہیں آتا، دنیا ہی یاد آ رہی ہوتی ہے وہاں بھی۔ کفر اور ایمان کے درمیان ڈاواں ڈول ہے، ایسے جیسے کشتی ڈولتی ہے، نہ پورے اس طرف ہیں نہ پورے اس طرف۔ یہ ہے جس کو لوگ کہتے ہیں دین بھی رکھو دنیا بھی رکھو، غلط جملہ ہے، نہ بولا کریں۔ اللہ نے کیا کہا؟ ادخلوا فی السلم کافہ، اور یہ کیا کرتے ہیں؟ آدھے ادھر آدھے ادھر۔ جسے اللہ ہی نے بھٹکا دیا ہو اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ دو کشتیوں کا سوار ہمیشہ ڈوبتا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف صریح حجت دے دو؟ یقین جانو کہ منافق جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں جائیں گے اور تم کسی کو ان کا مددگار نہ پاؤ گے، البتہ ان میں سے جو توبہ کر لے اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لے۔ دوسرا کام، تیسرا چیک لسٹ بنائیے، ابھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ اور اللہ کا دامن تھام لے اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دے، ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہے اور اللہ مومنوں کو ضرور اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اب ذرا ساری چیزوں سے بے نیاز ہوں، بالکل کہاں بیٹھے ہیں، کل ابھی جا کے کیا کرنا ہے، باہر کے اندر کے سب سے بے نیاز ہوں۔ پھر اگلی آیت پڑھوں گی، نہیں تو نہیں پڑھوں گی، اتنی دیر ہوگی۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، آخر اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں خواہ سزا دے۔ ان شکرتم و آمنتم، اگر تم شکر گزار بندے بنے رہو اور ایمان کی روش پر چلو تو وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ قدردان بھی ہے اور سب کے حال سے واقف بھی ہے۔ اس آیت سے اپنے رب کا پیار محسوس کریں۔ اللہ نے اپنے بندوں کو آگ میں ڈالنے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ کوئی ماں اپنے بچے کو پھینکتی ہے تندور میں؟ دو شرطیں ہیں، شکر اور قدردانی کے ساتھ ایمان۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اس مسلمان کا مطلب ہی نہیں پتہ چلا آج تک۔ 4 کاموں کی بات ہے۔ نمبر 1 توبہ۔ چلیے یہاں جانے سے پہلے یہ کام کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم پچھلی زندگی میں جتنے بھی گناہ اور تیری نافرمانیاں کی ہیں اس پہ توبہ کرتے ہیں، استغفر اللہ۔ دوسرا کام اصلاح، اب میں نے اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پچھلی زندگی پہ معافیاں مانگتے جائیں اور آگے پھر گناہ کریں۔ آپ صفائی کریں اور کوئی پیچھے سے پھر مٹی ڈالتا رہے، فائدہ نہیں ہوگا نا۔ تو دوسری شرط ہے توبہ کے بعد اصلاح۔ تیسری بات اللہ پہ پورا بھروسہ کہ میرا اللہ مجھے آگ میں نہیں ڈالے گا اور میری اصلاح کرے گا۔ اور چوتھی بات خالص ہو جائے، سب کھوٹ کھپٹ اور ملاوٹیں نکال کے ایک رب کے بن جائیں۔ اور شکر کیا ہے؟ دل سے قدر کرے۔ یہاں بیٹھ کے سوچیے اگر کفر پہ ہوتے تو کیا کرتے؟ دل سے کہیے اللہ تیرا شکر ہے تجھے مسلمان بنایا۔ پھر شکر باللسان، زبان سے سب مل کر کہیں اونچی آواز سے الحمدللہ۔ اور پھر شکر بالجوارح، یہاں سے جا کے کرنا ہے کیا؟ جسم کے ہر عضو کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ انشاءاللہ شکر کے یہ 3 درجے پورے کر لیں گے، اللہ کے حکم سے وہ جو ایک کردار سمجھ میں آتا ہے نا کہ قہاری ہو، غفاری ہو، قدوسی ہو، جبروت، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ میں چلتا پھرتا قرآن بنا دے، شکر والا بنا دے، قدر والا بنا دے۔ تو یہ تھا 5واں پارہ۔ کیا سیکھا آپ نے؟ میں نے اللہ نے ہمیں کس طریقے سے 50 سے کم کر کے 5 نمازیں دے دی۔ اللہ اتنی نرمی چاہتا ہے۔ خرید و فروخت کے اصول پڑھے اس بارے میں، اسلامی قواعد ضوابط پڑھے، خودکشی حرام ہے، قتل و غارت گری حرام ہے، 7 کبیرہ گناہوں کا ذکر سنا، مرد اور عورت کی بانٹ دیکھی، حقوق العباد اور حقوق اللہ کی ایک لمبی لسٹ پڑھی ہے اس بارے میں، پڑوسیوں کے حقوق پڑھے ہیں۔ آج اپنے پڑوسیوں کا ایک حق ضرور ادا کیجیے گا، کل کی دعوت دے کر آئے۔ ہر ایک اپنے پڑوسی کو
جو آپ کے پڑوس میں نہیں آ رہا اور آپ یہاں پڑھ رہے ہیں تو وہ حدیث یاد رکھے کہ جو خود پیٹ بھر کے کھا لے اور ہمسایہ بھوکا رہے تو اس کا اپنا کھایا بھی ٹھیک نہیں ہے. یہ بھی حقوق ہوتے ہیں. اسی طرح غلاموں کے بارے میں پڑھا. پھر نفاق کے درجے دیکھے کہ کیسے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے جان چھڑاتے ہیں. اپنی تعریفیں خود کرنا یا دوسروں سے تعریفیں کرانا، اس کی ممانعت دیکھی. اور سب سے زیادہ بڑی چیز جو ہم نے پورے پارے میں پڑھی، اطیع اللہ و اطیع الرسول. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ